بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو واقعہ سنائیں گے ایک شوہر کی نافرمان بیوی کا۔ وہ کون سے ایسے دو گناہ کرتی تھی کہ جس کی وجہ سے اس پر اللہ تعالیٰ کا اتنا سخت عذاب نازل ہوا؟ کون سے گناہ کرتی تھی جس کی وجہ سے اس کا حسین چہرہ بدصورتی میں بدل گیا؟ عبرت حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا اور کمنٹ میں استغفار لکھیے گا، اور عورتیں ضرور اس کو سن لیں۔ اور اگر آپ بھی یہ گناہ کرتی ہیں تو اللہ سے معافی مانگ لیں، اور اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ نیک سیرت بیوی شوہر کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اس نعمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تو بیوی کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ شوہر کی قدر و قیمت ہو، شوہر کی قدر و قیمت جانتی ہو تو اس عورت سے جا کے پوچھو جس کا شوہر اسے اور اس کے بچوں کو تنہا اکیلا چھوڑ کر بے وفائی کر گیا، اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔ اس عورت سے جا کے پوچھو آج جس کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، جس کی فکر کرنے والا کوئی نہیں، جس کی عزت کی رکھوالی کرنے والا کوئی نہیں، جس کی عزت کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ عورت سہمی رہتی ہے، گھر سے باہر نہیں نکلتی کہ کہیں کسی درندے کی ہوس کا نشانہ نہ بن جائے، کسی نفس پرست انسان کی ہوس کا نشانہ نہ بن جائے۔ نفس کی بات آئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یاد آ گیا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کتنی دور ہے؟ جنت کتنی دوری پر واقع ہے؟ میرے قریب نووی نے فرمایا، پہلا قدم اپنے نفس پر رکھ تو دوسرا تمہارا قدم جنت میں ہوگا۔ جنت اتنی دور بھی نہیں ہے اور جنت اتنی قریب بھی نہیں ہے۔ قریب اس لیے نہیں کہ نفس پر پیر رکھنا، نفس کو دبوچنا، نفس کو مار دینا یہ مشکل مرحلہ ہے، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ شیطان سے پہلے تو کوئی شیطان نہیں تھا، ابلیس کے پہلے تو کوئی ابلیس نہیں تھا۔ آج اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی اللہ کے حضور نہیں جھکتا، کوئی سجدہ نہیں کرتا، اگر کوئی مسجد میں نہیں جاتا تو ہم کہتے ہیں یہ شیطان ہے جو ہمیں نماز نہیں پڑھنے دے رہا، جو ہمیں سجدے سے روک رہا ہے، سجدہ نہیں کرنے دے رہا، بس تو شیطان سجدہ کرنے سے روکتا ہے۔ مجھے بتاؤ، جب اللہ نے فرمایا تھا کہ ابلیس کو اے ابلیس آدم کو سجدہ کر، اس وقت ابلیس کو کس چیز نے روکا تھا کہ آدم کو سجدہ نہیں کرا؟ آخر کون سی اس کے اندر چیز ایسی تھی کہ سجدہ کرنے سے روک رہی تھی؟ خبردار، آدم کو سجدہ نہیں کرنا۔ آدم مٹی سے بنا ہے اور تو آگ سے بنا ہے، تیرا مقام آدم ہے، زیادہ بلند ہے۔ آخر ابلیس کو کس چیز نے روکا تھا؟ کس چیز نے روکا تھا؟ شیطان نے روکا تھا۔ اس وقت تو شیطان تھا ہی نہیں، ایک ہی چیز تھی روکنے والی ابلیس کو، ایک ہی چیز تھی، اللہ کی نافرمانی کرنے والی ایک ہی چیز تھی۔ ورگلانے والی وہ کون سی چیز تھی؟ وہ تھا نفس امارہ۔ جہاں نفس امارہ ہوگا وہاں جہاں میں ہوگی وہاں تکبر ہوگا، وہاں غرور ہوگا، وہاں فخر ہوگا۔ تکبر اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، جو اللہ پاک کی چادر پکڑ کر تکبر کے ذریعے، فخر اور غرور کے ذریعے کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، نہ تو اللہ تعالیٰ اسے مٹی میں ملا دیتا ہے، نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کی مخلوق بنائی ہے، نمبر 1 فرشتے، نمبر 2 انسان، نمبر 3 حیوان۔ تینوں مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ صلاحیتیں سے نوازا ہے، الگ الگ چیزیں دی ہیں۔ تینوں مخلوق کو لاتعداد مختلف چیزوں سے نوازا ہے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، شہود دی ہے، اس لیے فرشتے گناہ کرنے کا سوچ نہیں سکتے۔ تعالیٰ نے شہود دی ہے، عقل نہیں دی۔ جانوروں کو شہود دی، نفس دیا ہے، عقل نہیں دی، اس لیے جانور جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کسی سے شرم نہیں کرتے۔ جہاں شہود ہوگی، نفس پرستی ہوگی، وہاں شرم و حیا نہیں ہوگی، شرم و حیا کا جنازہ نکل جائے گا۔ تیسری طرف حضرات انسان کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عقل دی اور جانوروں کو شہود دی، اور انسان کو ایک چیز فرشتوں والی دی یعنی عقل دی، اور دوسری چیز جانوروں والی دی یعنی شہودی عقل، اور شہود دے کر عقل بھی دی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے نفس بھی دیا ہے، شہود بھی دی ہے، عقل اور شہود دونوں چیزیں دے کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو المخلوقات بنایا۔ اپنے سینے شہود ہونے کے باوجود بھی، نفس کے ہونے کے باوجود بھی انسان گناہ کے قریب نہیں جاتا، شہود ہونے کے باوجود بھی جو انسان زنا کے قریب نہیں جاتا، کسی بھی گناہ کے قریب نہیں جاتا، وہ انسان جو فرشتوں سے بھی افسر ہے۔ اب ذرا غور کیجیے گا، شہود کے ہونے کے باوجود بھی جو انسان زنا کے قریب نہیں جاتا، شہود ہونے کے باوجود بھی جو انسان نماز پڑھتا ہے،
قرآن پڑھتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ تہجد اللہ تعالیٰ کی لاڈلی عبادت ہے۔ تہجد اللہ پاک سے ہر بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ نفس کے ہونے کے باوجود بھی جو انسان گناہ کے بالکل قریب نہیں جاتا وہ بہت ہی زیادہ افضل انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات انسانوں کو بنایا ہے، لیکن وہ عقل ہونے کے باوجود بھی خنزیر جیسے ہوتے ہیں، کتے کی طرح ہوتے ہیں۔ جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو ان کے درمیان کوئی شرم و حیا نہیں رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم جنت پہ جانا چاہتے ہو تو پہلا قدم اپنے نفس امارہ پر رکھو تو دوسرا قدم تمہارا جنت میں ہوگا۔ تو اب چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ عورتوں سے پوچھا جائے جن کے شوہر نہیں ہیں، وہ ہمیشہ پریشان رہتی ہیں کہ کاش ہمارا شوہر ہوتا، ہمارے سروں پر سلامت ہوتا تو ہمارے روٹی روزی کا انتظام کرتا، ہماری خدمت کرتا، ہمارے مشکل وقت میں ہمارا خیال کرتا۔ ایک اچھا شوہر اپنی بیوی کا ہمیشہ خیال رکھتا ہے۔ وہ چاہے قدموں میں دولت نہ رکھ سکے لیکن اپنی بیوی کی ہر تکلیف میں اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کا ساتھی بن کے رہتا ہے، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے، لیکن بدلے میں صرف 2 چیزیں مانگتا ہے۔ نمبر 1، اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہو، اطاعت کرتی ہو، اور نمبر 2، اس کے بچوں کی اچھی تربیت کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی اچھی بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اپنے شوہر کی ہاں میں ہاں ملائے، اس کا شوہر اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے۔ جو بیوی اپنے شوہر کی کسی کے سامنے غیبت نہ کرے، اس کے عیبوں کو بیان نہ کرے۔ اور آج کل تو ایسا ہی ہوتا ہے، ہر بیوی اپنے شوہر کی غیبت کرتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر لعنت ہوتی ہے۔ اس عورت کا قصہ سنائیں گے جو بہت ہی خوبصورت، حسین و جمیل تھی۔ ہر کوئی اس کو دیکھ کر کہتا تھا کہ کتنی خوبصورت ہے، ہماری شادی اس سے ہو جائے، ہماری شادی اس سے ہو جائے۔ لیکن ایک آدمی کی قسمت جاگی، اس کی قسمت کا ستارہ جاگا اور اس کی بیوی بن گئی، اس سے اس کی شادی ہو گئی۔ وہ بہت خوش رہنے لگے، 2 سال بہت اچھے گزرے، حسین و جمیل لمحات گزارے گئے۔ پھر اس خوبصورت عورت کو ایک بیماری لاحق ہوگی جس کی وجہ سے اس کی موت ہوگی۔ جب اس کو غسل دیا جانے لگا تو عورتیں دیکھ کر کہنے لگی کہ اس کے حسن بدصورتی میں بدلنے لگا، اس کا پیٹ پھولنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے ڈراؤنی شکل اختیار کرنے لگی۔ ان عورتوں نے جلدی جلدی اسے غسل دیا اور نماز جنازہ پڑھا کر تدفین کے لیے قبرستان لے جایا گیا۔ وہ کہنے لگی اس کی میت بہت ہی بھاری تھی، جیسے بہت زیادہ وزن رکھا ہو۔ وہ قبرستان پہنچ گئے اور وہاں پہ قبر کھودنے لگے۔ جب قبر کھودنے لگے تو سب آدمی استغفر اللہ استغفر اللہ کہنے لگے، کیونکہ اس کی قبر سے آگ ہی آگ، گرمی ہی گرمی تھی، تپش ہی تپش تھی، اس میں سے سانپ بچھو جیسے تھی۔ انہوں نے دوسری جگہ پہ قبر کھودی، وہاں پہ بھی یہی مناظر تھا، وہاں پہ بھی بچھو نے منہ کھولا ہوا تھا، سانپ ہی سانپ تھے۔ انہوں نے تیسری جگہ قبر کھودی، تیسری جگہ، چوتھی جگہ، پھر 5ویں جگہ جا کے قبر کھودی، وہاں پہ بھی سب یہی مناظر تھا۔ تو وہ بہت حیران ہوئے کہ اب کیا کرے۔ وہاں سے ایک ولی کا گزر ہوا تو انہوں نے بتایا، سارا ماجرا بتایا عزیز و رکاب نے ان کو۔ ولی متقی تھا، پرہیزگار تھا، وہ سب جانتا تھا۔ وہ کہنے لگا، جہاں پر بھی تم لوگ قبر کھودو گے وہیں پر یہ مناظر ہوگا، کیونکہ اس کی بیوی دنیا میں ایسے اعمال کرتی تھی، یہ کیڑے مکوڑے نہیں، اس کے اعمال ہی ہیں جو اس کے ساتھ ہیں۔ اب جہاں پہ بھی قبر کھودو گے یہی حال ہوگا۔ تو انہوں نے وہاں پہ قبر کھود کے ویسے ہی اس کو دفنا دیا اور اس کے شوہر سے جا کے پوچھنے لگے کہ تمہاری بیوی ایسے کون سے اعمال کرتی تھی جس کی وجہ سے اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی گئی، سانپ تھے، بچھو تھے، آگ ہی آگ تھی۔ شوہر کہنے لگا، میں بتانا تو نہیں چاہتا لیکن عبرت کے لیے لازمی بتاؤں گا، تاکہ یہ واقعہ سن کر باقی عورتیں بھی اس سے عبرت حاصل کر سکیں اور اس گناہوں سے بچ سکیں۔ میری بیوی میری ناشکری کرتی تھی، ہمیشہ ناشکری کرتی تھی، میں اس کے لیے ہزاروں نعمتیں نچھاور کرتا لیکن وہ ہمیشہ ناشکری کرتی رہتی۔ میں جب امیر تھا، میرے پاس پیسہ تھا، دولت تھی، میں اس کے لیے ہر چیز لے کے آتا تھا، اس کے قدموں میں ہر چیز لا کے رکھتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس طرح کی ناشکری کیا کرتی تھی کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، میری زندگی میں کیا سکھ دیا ہے۔ دوسری بات، وہ میری غیبت کیا کرتی تھی، میری اچھائیاں چھپا کر میرے عیب بیان کیا کرتی تھی، میری خامیاں بتایا کرتی تھی لوگوں کو۔ اور تیسری بات، میرے والدین کو گالیاں دیا کرتی تھی، میرے والدین کی بالکل بھی عزت نہیں کرتی تھی، چاہے کوئی اور والدین ہوں یا میرے والدین ہوں، والدین تو والدین ہوتے ہیں، سب کو عزت کرنی چاہیے۔ کہنے لگا، بدبخت عورت نے مجھے میرے والدین سے دور کر دیا، میرے بہن بھائیوں سے مجھے دور کر دیا، غیبت کے ذریعے وہ ہمیشہ مجھے دور کرتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایسی عورتوں کو کبھی معافی نہیں ملتی، یہ 3 گناہ کبھی نہ کرنا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے معاف نہیں کرتا۔
جاتا اس کی دنیا بھی خراب اور اس کی آخرت بھی خراب ہو کے رہ جاتی ہے۔ حضرت سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بیوی اپنے شوہر کو 3 جملے بڑے شوق سے بولتی ہے، اللہ تعالیٰ دنیا سے 3 نعمتیں ختم کر دیتا ہے۔ پہلا جملہ جب وہ ناشکری کرتی ہے، جب وہ کہتی ہے آپ نے مجھے آج تک دیا ہی کیا ہے، میرے لیے آج تک کیا ہی کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے سکون ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 2، جب اس کا شوہر محنت مزدوری کرتا ہے، تپتی دھوپ میں کام کرتا ہے، اب محنت مزدوری کر کے گھر کچھ لاتا ہے تاکہ اپنی بیوی کو روٹی کا ٹکڑا کھلا سکے، خود کچھ کھائے نہ کھائے، اپنی بیوی کے لیے کچھ لے آئے، کچھ جمع کر لے، کچھ پیسے لے آئے تاکہ وہ اچھا کھانا کھا سکے۔ لیکن جب وہ گھر آتا ہے، گھر کی دہلیز پہ پیر رکھتا ہے تو اس کی بیوی کچھ ایسے الفاظ بولتی ہے جس کی وجہ سے اس کی تھکان ختم ہونے کی بجائے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ویلکم نہیں کرتی، اس کا استقبال کرنے کی بجائے ایسے سخت الفاظ بولتی ہے جس کی وجہ سے اس کا دل ٹوٹ کر رہ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے عزت ختم کر دے گا، عزت کو اٹھا لے گا۔ جملہ جب وہ اپنے شوہر کو غربت کے طعنے دیتی ہے، جب وہ غریب ہوتا ہے اور لڑکی امیر ہوتی ہے تو وہ غصے میں آ کر اپنے شوہر کو طعنے دیتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں سے اس کی عزت کو اٹھا لیتا ہے، اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی، کوئی روزہ قبول نہیں ہوتا، اور جب وہ فوت ہو جائے اور اس حالت میں فوت ہو کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک اسے معاف نہیں کرتا جب تک کہ اس کا شوہر اسے معاف نہ کر دے۔